بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع دین اور دنیا میں توازن۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ دین اور دنیا کیا دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ، ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہے، ایک مقصد اور ایک ضرورت۔ دین مقصد، دنیا ضرورت۔ بدن کی تشفی اور روح کی تشفی دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات، ایک رول ماڈل قیامت تک کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک رول ماڈل بتا دیا گیا کہ دین بھی اور دنیا بھی ساتھ ساتھ۔ دیکھیے، اگر زندگی کو کارآمد بنانا ہے، مفید بنانا ہے اور اللہ کی بندگی میں صرف کرنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کی طرف ضرور نظر ڈالنی ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے ترک دنیا؟ اصل میں ترک دنیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے دنیا کو 3 بار طلاق دی۔ ایک چیز ہوتی ہے دنیا اور ایک چیز ہوتی ہے حب دنیا۔ مال ہاتھ میں رہے لیکن دل میں جگہ نہ بنائے، یہ ہے بنیادی قاعدہ۔ کیا دنیا کی نعمتیں، ان کو ترک کرنے کی بات دین کرتا ہے؟ یا اس کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا صرف کافروں مشرکوں کے لیے ہیں؟ کیا مسلمان کا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے کا، کیا ان نعمتوں پہ کوئی حق نہیں؟ ایسا نہیں۔ دین اور دنیا ایک امتزاج اور ایک توازن کا نام ہے۔ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے دریافت کیا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہ وہن کیا ہوتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور آخرت سے کراہیت۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ موت میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ تفصیل سے گفتگو ہوگی، دین اور دنیا میں توازن کیا ہے۔ ہمارے جید علماء تشریف فرما ہے دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ وہ ہمیں تعلیم کریں کہ کیسا امتزاج ہے، کیسا توازن ہے جو دین ہمیں بتاتا ہے۔ پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ہود آیات 15 اور 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔
صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ ہود آیات 15 اور 16 ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیہ میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، دین اور دنیا میں توازن موضوع آج کا ہمارا تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے ممتاز، معروف، مقبول اور محبوب نام۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، سب آپ سے واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد نجیب صاحب۔ خاص بات، بہت اہم بات جس کا ہم بار بار اظہار کرتے ہیں، گفتگو میں عہد کا لمس۔ پاکستان کا ایک بڑا اسکول، بہت اہم اسکول، کیمبرج سسٹم، آپ اس کے پرنسپل ہیں۔ اکنامکس، انٹرنیشنل فائنانسنگ، کیپٹلزم وغیرہ وغیرہ، اور آج کے جتنے مسائل ہیں بینکاری کے حوالے سے اور دیگر جو اہم شعبے ہیں جو آج جہاں بانی کے لیے مطلوب ہوتے ہیں، ان پر گہری نگاہ مفتی صاحب کی۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، پہلا سوال رکھوں مفتی نذیر صاحب کے سامنے، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ ہم نے کل سوال رکھا تھا، کل کا مطلب یہ ہے کہ سیٹرڈے، سوال یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب کی غیر آباد وادی میں کیوں چھوڑ آئے تھے؟ صحیح جواب، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟ تین آپشنز، خویلد، نوفل یا ہشام۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز محترم مفتی نذیر صاحب سے۔ مفتی صاحب، سمپل سوال آپ کی خدمت میں۔ ہمارا دین دین مکمل، ہمارا دین اور ہم امت وسط، اعتدال کی بات ہوتی ہے۔ دین اور دنیا میں توازن، کیا نکات ہیں جو دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اگر کچھ تمہیدی انداز میں ہم بات رکھ لیں کہ دیکھیں، ایک حیوانی زندگی ہے، ایک انسانی زندگی ہے۔ حیوان وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش کو کنٹرول نہ کر سکے، انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکے۔ ایک جانور ہے، اپنی بھوک آتی ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا، پیاس آتی ہے کنٹرول نہیں کر پاتا، غصہ آتا ہے، انتقام آتا ہے، ان چیزوں کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جنگل کے قانون کے اندر، جنگل کا قانون ہوتا ہے، جس کی طاقت ہوتی ہے، جس کی لاٹھی ہوتی ہے، اسی کی چلتی ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان ہے، انسان وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکے۔ یہ جو خواہشات کو کنٹرول کر سکنے والا، اسے انسان کہتے ہیں۔ جو کنٹرول نہیں کر سکتا، جیسے جنگل کے جانور ہیں، انسان کی صورت کے اندر یہ بھی حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ سبحان اللہ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، وہ دو قسم کی چیزیں ہیں جی، ایک ہے خواہش پرستی، ایک ہے خدا پرستی۔ خدا پرستی یہ ہے کہ میں اپنی ہر چیز کو اللہ کے تابع کر دوں۔ اللہ کے تابع کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی خواہشات کو مار دوں، اپنی خواہشات کا قتل کر دوں۔ دین اس کی اجازت نہیں دیتا، یہی رحمانیت ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر دوں۔ سبحان اللہ۔ نکاح ہے، شادی ہے، سراسر اپنی خواہش کے پورا کرنے کا نام ہے، لیکن شادی کرنا جزو دین ہے۔ کیا ہے؟ جزو دین۔ النکاح من سنتی، فرض، واجب، سنت جزو دین ہوتی ہے۔ تو جزو دین نکاح ہے، حالانکہ سراسر خواہش ہے۔ کھانا کھانا ہے، شروع میں بسم اللہ، دائیں ہاتھ سے شروع کریں، مسنون طریقے سے کھائیں گے تو کھانا ایک خواہش ہے، وہی عبادت۔ پانی پینا عبادت، آپ حلال کھائیں، حلال پئیں،
اور حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کریں تو گویا کہ حلال طریقے کا اختیار کرنا آپ پابندی کر رہے ہیں شریعت کی. لیکن ایک شخص اپنی خواہش پوری کر رہا ہے صرف خواہش پرستی کے نتیجے میں، نہ حلال کی تمیز رکھ رہا ہے نہ حرام کی تمیز رکھ رہا ہے، یہ گویا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنا خدا اپنی خواہش کو بنا لیا ہے. اس کی خواہش جس اٹھتی ہے تو یہ اپنی خواہش جانور کی طرح پوری کرتا ہے، اس تمیز کے بغیر کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جیسے اندر آتا ہے اور طاقت اس کی اجازت بھی دیتی ہے، طاقت اس کی اجازت بھی دیتی ہے، وہ کر لیتا ہے. ایک مسلمان اس کے اندر بھی خواہش اٹھتی ہے تو وہ کرتا اس وقت ہے جب شریعت اجازت دیتی ہے. گویا کہ دین صرف آپ کو حدود دیتا ہے، حدود کے دائرے میں دینی اصولوں کی روشنی میں جو آپ کر رہے، خواہشات کی تکمیل کر رہے یا خواہشات کو چھوڑ رہے. ظاہر ہے خواہشات کا پورا کرنا دنیا ہے اور خواہشات کو دین کے تابع کرنا، خواہشات کو دین کے تابع کرنا یہ دین ہے. یعنی تو یہ اندر کا جو حیوان ہے یہ اس کی تہذیب کرتا ہے، اس کی تہذیب کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو اگر دوسرے طریقے سے بیان کریں کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، روح سے بھی ہے، جسم سے بھی ہے. جسم کے تقاضے پورا کرنا ظاہر ہے اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال اور اسباب، اور روح کے تقاضے پورے کرنا اس کے لیے اعمال کی ضرورت ہے. تو دین انسان کو انسان بنانے کے لیے دو چیزوں کے تقاضے، دو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. مال کا بھی، اموال اور وسائل کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے اور اعمال کو ضرورت بھی بتاتا ہے. صرف اتنا کہتا ہے کہ اعمال کو اسباب پر غالب رکھا جائے، اس طرح پر کہ اسباب کے حصول میں کہیں اعمال کی تم قربانی نہ دو. اعمال کو اوپر رکھو، اسباب کو اس کے ماتحت رکھو، اپنی خواہشات کو دین کے تابع رکھو. یہی ہے وہ توازن. یعنی ایک مقصد ہوا اور ایک ضرورت. ایک ضرورت ہوگی، دنیا ضرورت ہے اور دین مقصد ہے. دین مقصد ہے. مفتی صاحب اسی بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، اعمال کی بات. پھر بلکہ اعمال سے پہلے اعمال میں مال کا بھی لفظ شامل ہو گیا نا، جسے مال کو فتنہ کہا گیا قرآن میں. لیکن انہ لحب الخیر لشدید، قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے خیر بھی ہو گیا اور فتنہ بھی ہو گیا. تو مال کا حصول کب فتنہ ہوتا ہے اور کب خیر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ. مفتی صاحب نے اور آپ نے جو ابتدائیے میں بات فرمائی، اصل میں بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجا ہوا ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلا تو یہ ہوا کہ جب ہم نے جو آپ نے بات فرمائی تھی مقصد، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مقصد کیا ہے اس کا. تو مقصد تخلیق جو ہے وہ تو پوچھنے کے لیے ہمیں اپنی خود فکر کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اس میں تو آپ کا پیوٹل رول بہت ہی کلیئر ہے کہ وہ عبدیت ہے، وہ عابد ہے. آپ کا محوری کردار زندگی کے ہر شعبے میں وہ ہوگا عبدیت کا. ٹھیک ہے. تو آپ زندگی کے کسی بھی رول میں ہوں گے، اس کی ڈیو ڈیلیجنس جو ہوگی وہ ایک ہی طرح سے ہوگی. اچھا باپ کون ہوگا؟ جو عابد باپ ہوگا. اچھا تاجر کون ہوگا؟ جو عابد تاجر ہوگا. اچھی بیوی کون ہوگی؟ جو عابدہ ہوگی. اچھا بھائی کون ہوگا؟ جو عابد ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. جب یہ بات ہو گئی تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ مقصد جو ہے وہ آخرت ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت اسی مقصد کی تعین کے لیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے سفر شرط ہے، منزل متعین ہے، سفر شرط ہے. اس سفر کی ضرورت ہے یہ دنیا. تو اب جو چیز دیکھی جائے گی کہ یہ دنیا کو بطور ضرورت کے استعمال کرنا، وہ بطور ضرورت کس چیز سے نکلا؟ ضرورت کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو اس سے آپ کو ضرر پہنچے، اس سے آپ کو ضرر پہنچے. مسئلہ یہ آتا ہے، حب دنیا کا آغاز یہ ہوتا ہے جب آپ کی ہر خواہش ضرورت بن جاتی ہے. وہ جو فائن لائن ہے نا درمیان میں، جب وہ فائن لائن کراس ہو جاتی ہے اور لگژریز جو ہیں وہ نیسیسٹیز کا درجہ اختیار کر جاتی ہیں، تو پھر تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا. پھر تو اسکائی از دا لمٹ. پھر آپ کہاں، پھر بیماری کا آغاز شروع ہوتا ہے. دیکھیں مال، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لگژریز، کیا لگژریز؟ اشیاء تعیش، ایک مجھے گھر میں اے سی لگا ہوا ہو، اچھی گاڑی ہو، مرسڈیز میں جا رہا ہوں اور میرے پاس اچھے پیسے ہوں وغیرہ وغیرہ، بینک بیلنس ہو، بڑا مکان ہو، کیا دین رکاوٹ ڈالتا ہے اس میں؟ نہیں ڈالتا نا. یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہی فرق ہے. دیکھیں آسائش منع نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، آرائش منع نہیں ہے. ٹھیک.
آپ نے آسائش کے لیے کوئی چیز رکھی, آرائش کے لیے رکھی, سر چھپانے کے لیے چھت آپ کو چاہیے تھی, کھانے کے لیے کھانا چاہیے تھا, اچھا لباس منع نہیں ہے, اچھی سواری منع نہیں ہے. جو چیز منع ہے وہ نمائش منع ہے, اس کی اجازت کسی لمحے بھی نہیں ہے. جو چیز منع ہے وہ انہماک منع ہے. انہماک کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ انہماک تعین کرتا ہے مقصد کا. ٹھیک ہے, اب آپ کی بات کو دیکھ, ایک ضرورت, آسائش اور نمائش. اچھا, کیا ضروری ہے کہ مرسڈیز رکھ کر میں نمائش کروں اور میں کوئی چھوٹی گاڑی 800 سی سی کی رکھ کر نمائش نہ کروں؟ توازن کیسے قائم ہوگا؟ دیکھیں, اصل چیز جو ہوتی ہے اس کا فیصلہ یہاں سے ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ کم قسمت کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو دنیا میں بیچارے کو مقدر یہ تھا, ملا کچھ نہیں, اور دنیا کی محبت لے کے دل میں مرا, تو وہ بیچارہ خسرت دنیا والآخرہ, نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا. چیز یہ دیکھی جائے گی کہ وہ دل جو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا وہاں کون تھا. دنیا اگر بطور ضرورت کی تھی, اس کا کرائٹیریا یہ ہوگا کہ دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. اس کا ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑی آسان مثال دی ہوئی ہے. دنیا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے, لیکن ساتھ بالکل وہی ہے جو کشتی اور پانی کا ہے. کشتی پانی بنا چل نہیں سکتی, اور پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ٹھہر نہیں سکتی. اگر یہ دنیا, اس دنیا کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, کھائے پیے بغیر, سواری کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, لیکن اس دنیا کی محبت دل میں اگر آ جائے گی تو پھر یہ دنیا بھی پریشانی کا سبب ہے یا آخرت کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے. یہ اصول نکلا, دنیا کی محبت, وہی حب الدنیا کراہیت الموت. اب یہ فارمولا ایک کلیہ یہ نکل کے سامنے آ گیا. مفتی صاحب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اگر اس کا خلاصہ میں بیان کروں, ایک بات صرف یہ جو خلاصہ آپ بیان کیجئے. ایک بہت مفلس آدمی ہے, حب دنیا اس میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک بہت غنی آدمی ہے, بہت مالدار آدمی ہے, لیکن وہ دنیا کو دل میں جگہ آنے نہیں دے رہا. دنیا اس کی دنیا کی قیام گاہ نہیں بن رہا. دنیا کو وہ گزرگاہ سمجھ رہا ہے, دنیا کو ایک سرائے سمجھ رہا ہے, لیکن بہت مالدار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال, جو میں نے سوال رکھا تھا کہ مال فتنہ کب بنتا ہے, قرآن کریم مال کو فتنہ کہہ رہا ہے, اولاد کو فتنہ کہتا ہے قرآن کریم, لیکن مال کو خیر بھی کہہ رہا ہے قرآن کریم, انہو لحب الخیر لشدید. تو ایک توازن سے مراد یہ ہے کہ مال کی محبت میں جان نہ دے دوں, حل من مزید, حل من مزید, حل من مزید. اور جیسے فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 وادیاں بھی مل جائیں تو اس کا دل نہیں بھرے گا, 2 وادیاں مال کی اسے مل جائیں. ارشاد. دیکھیں, بڑی اچھی باتیں نکل کے سامنے آئی. دنیا کی محبت ہے, دین کی محبت ہے. اگر ہم اسے قرآن کریم کی ایک آیت لے لیں, بالکل وضاحت ہو جائے گی. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کہہ دیجئے کس نے حرام قرار دیا اللہ کی اس زینت کو, اخرج لعبادی, اللہ تعالیٰ نے اس زینت کو پیدا کیا ہے کافروں کے لیے نہیں, اپنے بندوں کے لیے, عبد کے لیے, عبد کے لیے. ٹھیک ہے, لہٰذا زینت یہ کہ میرا گھر سب سے خوبصورت ہو, زبردست بات. میری بیوی سب سے اچھی ہو, اچھی بات. میری گاڑی سب سے عمدہ ہو, زبردست. میں کسی سے کم نہ لگوں, زبردست. والطیبات من الرزق, عمدہ ترین چیزیں میرے پاس ہوں. قل ہی للذین آمنوا, کہہ دیجئے ایمان والوں کے لیے, کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, فی الآخرہ نہیں فرمایا, فی الحیات الدنیا. ٹھیک ہے, لیکن دنیا میں اور بھی تو شریک ہو سکتے. خالصتاً یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ خالصتاً کن کے لیے ہوں گی؟ ایمان والوں کے لیے ہوں گی. رسول کریم, یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے, رسول کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ ایک صاحب حاضر ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ, مجھے شوق ہے کہ میں کسی سے کم نہ لگوں, کسی سے میں کم نہ لگوں, میری ہر چیز ایسی عمدہ ہو کہ میں کہیں جاؤں تو سب سے اوپر لگوں. کیا یہ تکبر ہے؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالکل تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ تیرے پاس دنیا آئے اور دنیا آنے کی وجہ سے دین پر عمل تو اپنے معیار سے دین کو کم سمجھے اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھے.
صف الناس و غمت الحق کے الفاظ آئے کہ تکبر یہ کہ دنیا دار میں بن گیا، وزیر بن گیا، اب میں یہ سوچوں کہ یہ دینی اعمال جو ہے نا یہ میرے وقار کو متاثر کر رہے ہیں، میری زندگی کو کمزور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے میں حق کو کمزور سمجھوں، لوگوں کو کم تر سمجھوں، یعنی میں سب سے اوپر، میں کسی سے کم نہ لگوں، یہ ہے وقار۔ میں دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھوں، یہ تکبر ہے۔ تو دنیا ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے دین کو میں کمزور نہ بناؤں اور نہ کمزور سمجھوں اور نہ لوگوں کو کمزور سمجھوں، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے اس توازن کی ایک بڑی دلیل کیا ہے؟ جیسے ابھی بات آئی، توازن کی ایک بڑی دلیل یہ کہ دیکھیں آپ کے کچھ الفاظ ہیں، محدود، لامحدود ملکیت، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیں شریعت آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ حلال حرام کی تمیز رکھیں، اب حقوق جو مال سے متعلق حقوق ہیں وہ ذمہ داری آپ ادا کریں۔ کیا شریعت یہ کوئی حد مقرر کرتی ہے کہ آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں، ارب پتی نہیں بن سکتے، کھرب پتی نہیں بن سکتے؟ آپ اپنی کوشش سے آپ چاہیں تو آپ کروڑ پتی بن جائیں، آپ ارب پتی بن جائیں، آپ کھرب پتی بن جائیں، لیکن حلال حرام کی تمیز رکھ کے کرو گے تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ جو بازار ہے، یہ بازار سب سے بڑی مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد ہے اگر حلال حرام کی تمیز رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہماری عبادت ہے۔ یعنی ابن الدنیا نہ بنو، ابن الآخرت بنو۔ اور التاجر الصدوق کو فرمایا کہ تاجر صدوق جو ہے، سچا تاجر، ٹھیک ہے، وہ کس کے ساتھ؟ انبیاء، صدیقین کے، شہداء، صدیقین کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف نماز روزے کو دین نہیں سمجھتے ہیں، میں نے وہی کہا کہ اپنے آپ کو دین کے تابع کرنا۔ یہ دین کے تابع کرنا کیا ہے؟ حلال حرام کی میں تمیز رکھوں، میں چاہوں کروڑوں کما لوں، چاہوں اربوں کما لوں، میرے پاس اگر وسائل ہے، جائز وسائل، تو جائز وسائل اگر میرے پاس ہیں تو مجھے چاہیے کہ اگر میں ارب پتی ہوں تو میں کروڑ کے گھر میں تو رہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، صورت سے اس طرح لگ رہے تھے حقیر فقیر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے کچھ صدقہ دے دوں؟ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے بڑی حیثیت دے رکھی۔ انہوں نے کہا حیثیت دے فَلْيُرَ أَثَرُهُ عَلَيْكَ، اس کا اثر تجھ پہ ظاہر بھی تو ہونا چاہیے۔ اپنا رکھ رکھاؤ ایسا رکھ کہ لگے کہ واقعی تیرے پاس کچھ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار، یہ جو متاع الغرور ہے دنیا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں اور جی آپ فرمائیے۔ میں مفتی صاحب کی بات کر رہا تھا کہ آپ نے جو بات فرمائی تھی، جو آیت پڑھی، یہ جو آزمائش ہے نا، اولاد، دنیا، مال، اس کا امتحان ہمیشہ وہاں آئے گا جہاں یہ عبدیت میں رکاوٹ بنے گی، وہاں یہ آزمائش ہوگی۔ اولاد آزمائش نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسٹ دیا ہے، یہ آپ کو ایسٹ دیا ہے، بیوی ایسٹ ہے، اولاد ایسٹ ہے، ماں باپ ایسٹس ہیں، وہ اثاثے ہیں جن کے ذریعے آپ جنت میں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ اپنے افعال کی وجہ سے اس ایسٹ کو لائبلٹی میں پارک کر دیتے ہیں اور اپنے لیے وہ لائبلٹی بنا لیتے ہیں کہ وہی تمہیں جہنم میں لے جانے کے ذریعے۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد واضح ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ نے شروع میں بات سنی، یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن جب آدمی اپنا روزانہ کا تھرمامیٹر لے کے بیٹھتا ہے نا، جب آپ بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے ایڈمیشن کرا رہے ہو؟ اس کو انسان بنانا ہے، پیسہ بنانے کی مشین بنانا ہے؟ جب آپ اپنے لیے کاروبار کا تعین کر رہے ہوتے ہیں تو بھی سوال ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تجارت کرنا چاہتا ہوں، آپ بتا دیجئے جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو مت تباہ کرنا، ایسا سودا مت کرنا جس سے آخرت بک جائے، ایسا ایگریمنٹ مت کرنا جس سے آخرت بک جائے، ایسی امپلائمنٹ ایگریمنٹ مت کرنا جس سے آخرت بک جائے کہ مقصد مستحضر رہے، آخرت مستحضر رہے۔ یہ میرے آپ کے لیے روزانہ کے لیے ہم جو توازن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی افراط تفریط ہے۔ ایک مجمع وہ ہے، انشاءاللہ آپ کو بات جو آپ نے آیت پڑھی ہے ربنا جو دعا ہے اس پر بات کرنی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کچھ مسکنسپشنز بھی ہیں۔ ہم نے حسنات کے جو کنونشن اس کو ہم نے بہت ہی محدود کر دیا ہے، جو مانگا گیا ہے اس کے اندر دعا کے اندر۔ یعنی اگر ہماری آخرت اچھی ہے اور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہماری خراب ہونی ہی نہیں چاہیے، ہماری آخرت بھی اچھی، ہماری دنیا بھی اچھی۔ یہ دین دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ مفتی صاحب ایسا ہی ہے نا، اس پر ہم خواتین حضرات یہ جو بات کی بہت اہم مفتی صاحب نے کہ مسکنسپشنز ہیں کچھ۔
ہم چاہتے ہیں کہ دولت آ بھی رہی ہے تو اس کو دور کر دو. نہیں، دولت آئے، دل میں جگہ نہ بنائے، اشاعت دین کے لیے استعمال ہو. رات کو 12 بجے کوئی شخص آپ کے گھر پر آتا ہے، بیل دیتا ہے، میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس کو ایک بڑے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، فوراً کس وہ آرزو کے ساتھ آیا، کس مان کے ساتھ آیا؟ میرے پاس پیسے نہیں، میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہوں. میں زمین میں گڑ جاؤں گا کہ 12 بجے رات کو میرے گھر پر یہ آدمی آ رہا ہے اور میں اس کے بچے کا علاج نہیں کرا سکا. دولت اس کام کے لیے ہوتی ہے. دولت ہاتھ میں رہے، دل میں جگہ نہ بنائے. حضرت علی کا ذکر ہوا کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ آخرت خوش قسمتوں کے لیے کی جگہ، خوش قسمتی کی جگہ ہے، اور دنیا بدقسمتوں کی آرزو ہے دنیا. لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ کی کالز، ہمارے علماء کے جوابات. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب اور محترم مفتی محمد نجیب صاحب. بات ہو رہی ہے پیام صبح میں آج جس خاص موضوع پر، وہ موضوع ہے دین اور دنیا میں توازن. یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم امت وسطیٰ ہیں، ہم کیا ہیں اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین بات کرتا ہے اعتدال کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم دعا مانگتے ہیں، دعا سکھائی گئی ہے اور نماز کا حصہ بنا دی گئی ہے. خواتین و حضرات، اس پہ بھی روشنی ڈلوائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں رکھوں اگلا سوال اور اس دعا پر بلکہ بات کرواؤں دونوں حضرات سے، میں چاہتا ہوں پہلے کل کے سوال کا درست جواب رکھوں اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کوئز کمپٹیشن کے سلسلے میں. سوال یہ رکھا تھا ہم نے سیٹرڈے کو، یعنی پرسوں، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب کی غیر آباد وادی میں کیوں چھوڑ آئے تھے؟ صحیح جواب، اللہ تعالیٰ کے حکم پر. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کیا تھا؟ 3 آپشنز: خویلد، نوفل یا ہشام. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے، اور ان فون نمبرز پر آپ براہ راست کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں ہمارے آج کے مہمانوں سے. فون نمبرز ہیں 009221343000981 اور 982. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031. پہلے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر، بات ہو رہی تھی دین و دنیا میں توازن کی، تو انسان جسم اور روح کی وہی رشتہ ہے جو دین و دنیا میں ہے. جی. ایک عرض یہ ہے کہ دیکھیں، جسم کے بغیر جو ہے وہ روح آسیب ہوتی ہے اور روح کے بغیر جسم مردہ کہلاتا ہے. ٹھیک. یہی تعلق دین و دنیا کا ہے آپس میں. جی. کسی نے کیا خوب کہا کہ تم جسم کے خوش رنگ لباسوں پہ ہو نازاں، میں روح کو بے گور و کفن دیکھتا ہوں. ٹھیک. تو جسم اور روح کا جو تعلق ہے وہی دین و دنیا میں توازن کا تعلق ہے. بالکل ہمیں اس توازن کو دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کوئی ایک شعر سنایا تو پھر ایک شعر مجھ پہ ہی واجب ہو گیا، تو میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ اسی ذیل میں دین و دنیا کے توازن میں اور الٹیمیٹ گول کیا ہوتا ہے، ہمارا مقصد، ابدی مقصد کیا ہے، کہ اس زندگی کو کس لیے غارت کیا گیا، اس زندگی کو کس لیے غارت کیا گیا، اس کی تلاش میں جو خزانہ کہیں نہ تھا. یہ فیصل اجمی کا شعر ہے. میں یہ تو کامنٹس تھا ان کا. روح اور جسم، بات بالکل صحیح کی انہوں نے، اور وہی گفتگو کی جو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی. میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم دعا ہے قرآن کریم کی. اس دعا پر آپ لوگ بات کریں تاکہ ہمارا موضوع اور کھل کر سامنے آ جائے. اچھا، میں اسی تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے، لوگ جب کہتے ہیں نا دین اور دنیا کا توازن، جی، اس کو ایک مشکل بنا کہ جی کیسے ہوگا کیسے ہوگا. دیکھیں، آسان سی بات ہے. جو پابندی ہم خواہش اور قانون، ٹھیک ہے، مغربی قانون لے لیں، عصری قانون لے لیں، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ خواہش کی تکمیل میں ہم قانون کو پامال کر دیں. قانون کو اوپر رکھا جاتا ہے، خواہش کو اس کے تابع رکھا جاتا ہے.
کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی قانون اجازت دیتا ہے کہ نہیں، قانون اجازت دیتا ہے کہ نہیں، تب وہ کام کرتے ہیں۔ اب قانون کے جو تقاضے کتنے سخت ترین تقاضے ہیں، اس پہ ٹیکس، اس پہ ٹیکس، اس پہ ٹیکس، اس پہ ٹیکس، یہ پابندی، یہ پابندی، یہ پابندی۔ دین آپ سے کہتا ہے کہ آپ جو پابندی، جو توازن آپ خواہش اور قانون میں رکھتے ہیں، کہ خواہش کو قانون کے تابع رکھتے ہیں، وہی پابندی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ یہ کریں کہ خواہش اور شریعت میں توازن رکھیں۔ توازن یہ کہ اپنی خواہش کو شریعت کے پابند کر دو، کہ خلاف شریعت آپ کوئی کام نہ کرو۔ شریعت میں بڑی سہولت ہے اور عصری قانون کے اندر بڑی سختیاں ہیں۔ روایتی سختیوں کو، جیسے شادی ہے، روایتی تقاضے شادیوں کے تعلق سے کتنے ہیں، لیکن آپ شرعی تقاضے دیکھ لو کتنے ہیں۔ شرعی تقاضے انتہائی آسان جو ہمیں مشکل لگ رہے ہیں، لیکن روایتی تقاضے انتہائی مشکل، انتہائی مہنگے، لیکن وہ ہمیں آسان لگ رہے ہیں۔ تو دین اور دنیا کا توازن یہ ہے کہ آپ قانون، یعنی اسلامی قانون اور خواہش کے اندر توازن پیدا کر لے، وہی۔ اور اسی کو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ٹھیک ہے، اے اللہ دنیا میں ہمیں حسنہ دے دو، وہ جو مجھے حسین بنا سکے، میری زندگی کو حسین بنا سکے۔ اب حسن ظاہر سے بھی پیدا ہوتا ہے، اگر میں بہت بڑا مالدار ہوں لیکن میں حریص بھی ہوں، ٹھیک ہے، میں بہت بڑا مالدار ہوں لیکن مجھے بڑے بننے کا جنون ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائیں تو اتنی بڑی تباہی نہیں مچا سکتے جو انسانی زندگی کے اندر دو خرابیاں، دو بری عادتیں تباہی پیدا کرتی ہیں، ایک مال کا جنون، کمانے کا جنون، اور ایک بڑا بننے کا جنون، یہ حرص اور شرف، حب جاہ اور حب مال۔ حب مال، یہی دنیا کی محبت اگر مجھے ظالم بنا دے، اگر ظالم بنا دے، یہی دنیا کی محبت اگر مجھے، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت مجھے انسانوں سے اور اللہ سے باغی بنا دے، یہی مال کا جنون مجھے دہشت گرد بنا دے، مجھے ڈکیت بنا دے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک بات کی تھی بریک سے قبل، مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات کریں۔ آپ نے کہا تھا کہ کچھ مسکنسیپشنز ہیں اور وہ ہم اس دعا کے ذیل میں ان مسکنسیپشنز کو دور کریں گے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکنسیپشن یہ ہے کہ ایک مجمع یہ ہے کہ جو حصول دنیا کو مقصد سمجھتا ہے اور اس میں ان ساری حدود کو پامال کرتا ہے، اور دلیل کے لیے اسی دعا کو پیش کرتا ہے کہ مفتی صاحب آپ کیوں منع کر رہے ہیں، مقصود یہ، وہ تو کہا گیا ہے کہ دنیا مانگو اور دنیا میں حسنہ مانگو، یہ تو سوال ہے، یہ تو مقصود ہے۔ تو مسکنسیپشن یہ ہے کہ حسنہ کو حصول مال کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ حسنہ تو مال کے ساتھ ساتھ وہ صفات ہیں جس کے ذریعے سے انسان حسین بنتا ہے۔ فرمایا مال کا زیادہ ہونا مالداری نہیں ہے، دل کا غنی ہونا مالداری ہے۔ سب سے بڑا مالدار وہ ہے جو دل کا غنی ہے، کہ مال کی طرف کھنچتا نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ وہ آپ والی بات کہ رات کو کوئی آ جائے تو جب دے دے تو دل نہیں کھنچتا، ماتھے پہ شکن نہیں آتی مانگنے والے کو دیکھ کے، طبیعت گھبراتی نہیں ہے دیکھ کے، اور دے کر جتاتا نہیں ہے، دے کر جتاتا نہیں ہے، بلکہ شکر کرتا کہ اے اللہ تو نے مجھے اس لائق بنایا تھا کہ میں تیرے کسی بندے کے کام آ سکوں، کیونکہ وہ تو مخلوق تو عیال اللہ تھی۔ اب یہاں پر یہ وہ کرائٹیریا ہے جو بعض لوگ کہ جی دنیا تو کمانا ہی چاہیے، اگر ہم نہیں کمائیں گے تو ٹھیک ہے، تو اور یہ تو اس کے ذریعے بھائی سب کچھ صحیح ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دیکھیں آپ پورے قرآن کریم کو پڑھ جائیں، قرآن کریم کے اندر کسب کا صیغہ نہیں ہے، پورے قرآن میں کسب، فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، حکم جہاں بھی آیا جو آپ کو دلیل تلاش کریں گے کمائی کی تو وہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب وہ کمائی جو آپ کو آخرت کی طرف لے جانے والی نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ مسکنسیپشن ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کمانا فرض ہے، یاد رکھیے کمانا فرض نہیں ہے، حلال کمانا فرض ہے۔ اللہ اکبر، کمانا فرض نہیں ہے، یہ بہت بڑی مسکنسیپشن اللہ اکبر، ہے، حلال کمانا فرض ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ چیز طے ہوتی ہے نا، دیکھیں اصل میں توازن طے کرتا ہے حدود کے تعین کو، کہ آپ وہ جو لمیٹیشن، جو باؤنڈریز ہیں نا، ان باؤنڈریز کو ڈیفائن تو کریں، وہ باؤنڈریز ہیں کیا۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں، اما میں اپنے آپ سے سوال کرنا، میرا سیلف آڈٹ کیا ہے، اس کی ٹوڈوز کیا ہے، آج کے ٹوڈوز یہ ہے کہ میں بیٹھ کے 24 گھنٹے میں یہ سوچوں کتنی مرتبہ آخرت کا خیال میرے دل میں آتا ہے، کتنی مرتبہ اللہ مجھے یاد آتا ہے،
اور کتنی مرتبہ مجھے دنیا یاد آتی ہے. میری تو اللہ معاف کرے حال یہ ہے کہ میں نماز میں بھی کھڑا ہوں تو نماز بھی میری دنیا ہے, اور اس میں بھی مجھے جو ہے وہ دنیا ہی یاد آ رہی ہوتی ہے. تو بھائی کہیں تو بیلنس قائم کریں گے نا کہ یہ دنیا کی محبت نکلے. اس کے لیے ٹوڈوز کیا ہوں گے؟ اس کے لیے ٹوڈوز ہیں یہ کہ آخرت کا ذکر ہماری مجلسوں میں آئے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے, بچوں میں بیٹھ کے دیکھیں, آپ بچوں میں بیٹھ کے یہ دکھائیں کہ بیٹے وہ دیکھو وہ دنیا کا کتنا بڑا آدمی ہے, تمہیں اتنا بڑا آدمی بننا ہے, اور اس کو آخرت کی لوگ دکھائیں نا کہ آخرت والے کون ہوتے ہیں. صحابہ کے قصے نہ سنائیں, اللہ والوں سے نہ ملائیں, اللہ والوں کے قصے نہ سنائیں, تو آپ کیا پیراڈائم اس کے لیے پیدا کر رہے ہیں؟ اور ان قصوں سے سبق لے کر اپنے کردار میں ڈھال کر بچوں کے سامنے پیش کر دیں کہ دیکھو ایک سچا پکا مومن اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے, ایسا رول ماڈل یہ ہوتا ہے. اور تمہیں اپنے باپ کی شکل میں, تمہیں اپنی ماں کی شکل میں یہ رول ماڈل بننا, یہ ہے ٹو ڈوز ہے. اب جب آیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مفسرین کو پڑھ لیں, مفسرین نے حسنہ کی تفسیر کیا کی ہوئی ہے. کسی نے مال اور اس کو حسنہ تو وہ چیز ہیں, وہ صفات ہیں. دیکھیں, اور دوسری مسکنسپشن کیا ہے؟ دوسری مسکنسپشن یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ راحت اللہ نے اسباب راحت میں رکھی ہے. اسباب راحت میں راحت نہیں ہے. اطمینان اللہ کی طرف سے آتا ہے, راحت اللہ کی طرف سے آتی ہے, برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے, سکون اللہ کی طرف سے آتی ہے, دلوں میں محبت ہے اللہ کی طرف. یہ سب گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں, کسبی نہیں ہیں. ان کو مانگنا ہے, ان کو مانگنا ہے, یہ فضل خداوندی ہے. اور مفتی صاحب کچھ کالز لیتے ہیں, اور اس کے بعد ایک سوال میں یہ بھی رکھوں گا آپ کی بات سے جو آگے بڑھتی ہے بات, کہ فراخ دستی یعنی مال کی فراوانی اور تنگ دستی حق و باطل کا معیار نہیں ہے. حق و باطل کا معیار نہیں ہے. یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بہت مال ہے کچھ اقوام کے پاس, کچھ گروہوں کے پاس, یا کچھ افراد کے پاس, اس کا مطلب ہے کہ حق یعنی اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ معیار نہیں ہے. یہ قرآن کوئی اور معیار بتاتا ہے. کچھ کالز. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوری لمبی آپ کو انتظار کرنا پڑا آپ کو. جی ڈاکٹر زمان بات کر رہا ہوں. پہلے تو میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اتنا اچھا اور معلوماتی پروگرام دینے پہ. اللہ اس کو دنیا اور آخرت کا آمین ثم آمین. میرا سوال یہ تھا, ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جی جن کے چہرے میں بہت ساری ڈیفارمیٹیز ہوتی ہیں. جی تو اس کے لیے مذہب کس حد تک اجازت دیتا ہے کہ اس کو ہم کر سکیں؟ کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری, اسپیشلی اگر بچیوں کی بات کریں تو ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب سوشلی دے آر انیکسیپٹیبل, ان کی شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں ہم کس حد تک جا سکتے ہیں اور مذہب کس حد تک ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال. اور لیکن ذرا موضوع سے ہٹ کرے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب ذرا سا اس پر آپ گفتگو فرما دیں. ڈیفارمیٹیز جو ہیں اس کے لیے ڈاکٹر ہیں یہ, تو یہ دیکھیں اس میں دو چیزیں آپ کے پاس. ایک تو یہ کہ ہمیں جو ہے وہ مدوں کا تعین اپنے پاس رکھنا چاہیے جو شریعت نے بتایا ہے. کچھ صدقات کی مد ہیں اور کچھ زکوٰۃ کی مد ہیں. اگر تو وہ مستحق زکوٰۃ ہیں, تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے. تو زکوٰۃ سے مدد کرنی چاہیے. ان کی مرض کی بھی مدد کی جا سکتی ہے, اس کی شادی بھی کرائی جا سکتی ہے, اور کچھ مدیں ضرور صدقات کی مد میں بھی رکھنی چاہیے جو ان کی, اور یہ تو عین اجر کا کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میرا خیال یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب اس میں جو ڈیفارمیٹیز سے مراد میرا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جسم اگر معذور ہو گیا ہے, ڈی شیپ ہو گیا ہے, تو اس کو صحیح کرنے میں دین اجازت دیتا ہے. جو کیا کہتے ہیں اس کو میڈیکل ایتھکس ہوتے ہیں, بالکل آپ کو اجازت دیتا ہے آپ کو. اور آپ اس کے اندر اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کی مد موجود ہے تو اس مد سے آپ اس کو دے بھی سکتے ہیں, علاج کرا سکتے ہیں. اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں, مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو صدقات کی مد سے رکھنا چاہیے ہر انسان کے ذمہ. ٹھیک ہے, اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب والا کون صاحب؟ انیف بھائی, میں کراچی سے حسنین عرض کر رہا ہوں. جی حسنین صاحب, کیا سوال؟ سوال کرنے سے پہلے ایک صرف جملہ عرض کروں گا کہ یہ جو جہاد آپ کر رہے ہیں ترویج دین اور اشاعت دین کے لیے, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور روز آخرت گزارش ہے کہ میری بھی شفاعت آپ فرمائیے گا, آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ. استغفر اللہ اور استغفر اللہ. گزارش یہ کرنی تھی, یہ جو آج آپ کا موضوع ہے جی, اس حوالے سے میں نے ایک عارف باللہ کے سامنے یہ دونوں باتیں رکھی تھی مختلف مواقع سے, کہ دین اور دنیا میں توازن اور یہ دعا ہے حسنہ کی. تو ان کا جواب یہ تھا کہ نہیں, دین اور دنیا میں توازن نہیں, اس لیے کہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے پہلے ہی,
لہذا آپ کی توجہ دین کی طرف 70% ہو، دنیا کی طرف 30% ہو، تب جا کر کچھ توازن شاید پیدا ہو سکے گا۔ دوسرا اس کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ ہنسنا، دنیا کا ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا اس طرح گزارے کہ آخرت بن جائے، بہتر ہو جائے۔ اس سلسلے میں چاہوں گا کچھ آپ فرمائیے۔ جی نہیں، بالکل مفتی صاحب فرمائیں گے۔ مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ کیونکہ 2 شعر سنا چکے تو ایک شعر میں سنا دیتا ہوں۔ ارشاد، ہاں، شعر سے سپورٹ ملتی ہے بہت۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جی کہ دنیا میں ہوں طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ بس یہ اصل جو ہے نا وہ بنیاد ہے کہ ہم اس دنیا میں طالب دنیا بن کے نہ رہیں، اس طور پہ طالب دنیا کہ اس کی وجہ سے آخرت بگڑ جائے۔ طالب دنیا اس لیے کہ آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، وہ مقصود ہے۔ لیکن اگین یہ پھر ہمیں کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق، کسی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنا، کسی کے ساتھ مستقل مینٹورز کے ساتھ رہنا جو اس فائن لائن کو ڈیفائن کریں کہ سر یہ خواہش ہے، یہ ضرورت ہے، یہ خواہش ہے، یہ ضرورت ہے، ورنہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا، پوچھتے رہنا۔ کبھی کبھی ویسے ہی خریدتے وقت پوچھا کرو کہ اگر یہ میں نے نہ خریدا تو اس کے بغیر کام ہو جائے گا نا، اور دل اندر سے آواز آئے کہ ہاں کام تو ہو جائے گا، تو کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں کہ نہ خریدے آدمی، چھوڑ دیا کرے۔ دیکھیں یہ حب دنیا اتنی آسان چیز نہیں ہے، باوندہ لگائیں جس کو خاتم النبیین فرما رہے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئت، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ گناہ سرزرد نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کوئی دنیا کی محبت، دنیا کی لذت، نگاہ کیوں غلط دیکھتی ہے، کان کیوں غلط سنتے ہیں، زبان کیوں غلط بولتی ہے، کمائی کی طرف غلط ہاتھ کیوں اٹھتے ہیں، قدم غلط کیوں اٹھتے ہیں، دل چاہتا ہے، من چاہی ہوتی ہے، تھوڑی سی دنیا کی لذت ہوتی ہے جس کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا کی محبت کھرچ کے نکالنی پڑتی ہے، وہ اتنی آسانی سے نکلتی نہیں ہے۔ من چاہی کا سفر جو رب چاہی کی طرف ہے نا، وہ ایک سفر ہے، اس سفر کے لیے اللہ سے مانگنا بھی پڑتا ہے، یا اللہ وہ صفات عطا فرما دے جو ہمارے اس سفر کے لیے توشہ بن جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ صفات، اخلاقی صفات بھی، آخرت کا مستحضر رہنا بھی، اللہ سے مانگنا بھی، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے رہنا ہے کہ یہ دل میں نہ گھر کر جائے، اور جب اس کا امتحان آئے تو آسانی سے، مال کا امتحان آئے تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، اور آسانی سے اس میں کوئی نہ جتانا، اور جب حاصل کرنا ہو تو نہ حرام ذرائع اختیار کرنا، نہ جھوٹ بولنا، نہ رشوت دینا، نہ دھوکہ دہی اختیار کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اس حلال کو لینا، تو وہ اپنے ساتھ برکات بھی لائے گا، عفت بھی لائے گا، عافیت بھی لائے گا، رحمت بھی لائے گا۔ یہ دنیا آخرت کا ذخیرہ بن جائے گی، یہ دنیا آخرت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایک حدیث، آپ کا فرمان ایک دم ذہن میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ لیکن مال، وہ حب جاہ اور حب مال کی آپ نے بات کی تھی، ایک میں کال لے لوں، صرف کال وہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے، تھوڑی سی ذرا اس میں وضاحت، جی وضاحت ضرور کیجیے گا۔ آپ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، آپ سب کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ سب کو اجر آمین عطا ثم فرمائے، آپ کی آمین۔ پوری ٹیم کو۔ کون بول رہا ہے، کہاں سے؟ میں دعا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ اچھا اچھا۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا داری نبھانی پڑتی ہے، اور جب ہم دین پر چلتے ہیں تو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بہت سے لوگ بزدل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، ہیلو جی جی فرمائیے سر، دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل نیوز ہیڈ لائن پر اکثر لوگ کہتے ہیں سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر آ گیا گرمی کے متعلق۔ تو میرا سوال یہ کہ کیا یہ لفظ صرف قیامت کے لیے ہے کہ قیامت والے دن سورج سوا نیزے پہ آئے گا، یا عام گرمی کے لیے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ دونوں سوالات مفتی صاحب آپ کی خدمت میں، اور وہ جو وضاحت ہے وہ بھی جلدی سے آپ 2 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ دیکھیں، دنیا، دین سے میری دنیا بنتی ہے، ٹھیک، اگر توازن کی بات کرو، دین سے میری دنیا بنتی ہے۔ محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے محبت نہ کی جائے۔ اولاد دنیا ہے، والدین دنیا ہیں، میرا کاروبار دنیا ہے۔ دین میرا مجھ پہ لازم کرتا ہے
کہ میں دنیا کو احترام دوں. ٹھیک ہے. میرے پاس دولت ہے، اگر میں اسے جلانا شروع کر دوں تو دین اسے حرام بتاتا ہے. ٹھیک ہے. دین اسراف کو حرام بتاتا ہے، تبذیر کو حرام بتاتا ہے. یہ چیزیں حرام بتانے کا کیا مطلب؟ یعنی میں دنیا کو احترام دوں، مال کو احترام دوں، دنیا کی جو میرے پاس آئی ہوئی چیزیں اسے اللہ کی نعمت سمجھ کے میں اسے احترام دوں. محبت کا مطلب یہ ہے کہ میں محبت کروں، لیکن اس طرح پر نہیں کہ یہ محبت مجھے جانور بنا دے، یعنی دین کا مخالف بنا دے. دین کی محبت کو دنیا کی محبت میں غالب رکھوں، دنیا کو دین کے تابع کر دوں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب میں دین کے تابع رکھ کے دنیا کماؤں گا تو میرے پاس ظاہر ہے جب مال ضائع نہیں ہوگا، اسراف کا میں شکار نہیں ہوں گا، تبذیر کا شکار نہیں ہوں گا، عیاش نہیں ہوں گا، تو میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع ہوگا، پیسہ ضائع نہیں ہوگا. آج یہی وجہ ہے کہ جو دیندار ہوتے ہیں، جن کی اولادیں دیندار ہوتی ہیں، جن کی بیویاں دیندار ہوتی ہیں، جو خود دیندار ہوتے ہیں، ان کے خرچے کتنے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور جو دین سے دور ہوتے ہیں، جن کی بے لگام خواہشیں ہوتی ہیں، ان کی عورتوں کے مطالبے، ان کی اولادوں کے مطالبے اور کیا کچھ ہوتا ہے، ان کا کتنا خرچہ ہوتا ہے اور کتنے پریشان ہوتے ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو دین کا مطلب ہے خواہشات کو لگام دینا. ایک ہے بے لگام خواہش ہے، یہ جانور. خاتون کا سوال تھا اسی ذیل میں چاہتا ہوں جواب بھی آپ دیجئے کہ جو لوگ ان اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم اپنی معیشت کی فلاح نہیں چاہ رہے. 120 گز کے گھر میں ہو تو 400 گز کے گھر میں آؤ، 400 گز میں ہو تو 1000 میں آؤ، 1000 میں ہو 2000 میں. ایک مشینی پرزہ بن گیا ایک انسان، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ظاہر ہے جب مذاق اڑانا تو ظاہر ہے ایک انسان کا مذاق اڑانا، پھر دین کی پابندی کرنے والے شخص کا مذاق اڑانا، ظاہر ہے اس کا وبال تو ہر ایک کو پتہ ہے. یہ صرف اس شخص کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا بلکہ یہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو انتہائی خطرے کی بات ہے. انتہائی خطرے کی بات ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. مفتی نذیر صاحب ایک پرچی نکال کر آپ قبلہ مفتی نجیب صاحب کو دے دیجئے، اور مفتی نجیب صاحب اپنی بلند آواز میں نام پڑھیں گے ان کا جن کی خدمت میں ہم کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں. محمد یونس چودھری، کینیڈا. محمد یونس چودھری صاحب کینیڈا سے آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے. خواتین و حضرات، آج جو بات ہوئی بہت اہم بات، دین اور دنیا میں توازن کیسے قائم ہوتا ہے. بہت اہم نکات سامنے آئے. دنیا طلبی، حب جاہ، حب مال کے خلاف ہے دین. دولت بری چیز نہیں ہے، دولت سے محبت بری چیز ہے. آپ نے جملہ بہت اہم فرمایا مفتی نجیب صاحب نے کہ مال کمانا بری بات نہیں ہے. مال کی اصل چیز ہے کہ حلال مال کمانا، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے. خواتین و حضرات، یہ بعض باریک باتیں ہوتی ہیں، بعض حد فاصل ہوتا ہے، ڈیمارکیشن ایک لائن ہوتی ہے، کنفیوژنز ہوتی ہیں جو آپ نے بات فرمائی. ان کنفیوژنز کو دور کیا جائے. حاصل ہو دولت، حاصل ہو دولت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا ہم بھول سکتے ہیں؟ اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کو ہم بھول سکتے ہیں؟ نہیں بھول سکتے کبھی بھی. لیکن دولت سے محبت نہیں ہوئی، دولت اشاعت دین کے لیے استعمال ہو گئی. اور یہی ام المومنین حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ عنہا کہ آپ شیب ابی طالب میں جڑی بوٹیاں کھا رہی ہیں. اتنی غربت، اتنی مفلسی، اور جبکہ آپ ملکۃ التجار، آپ کا مال کہاں نہیں جاتا تھا، لیکن مال کو دل میں جگہ بنانے نہیں دی. یہ ہے دین کا تقاضا، یہ ہے دین کی روح، یہ ہے دین کا پیغام. خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم کرتے ہیں آج کی بات پر. آج کی بات قول ہے صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو اقتدار حاصل کرتا ہے وہ جانبداری کرنے ہی لگتا ہے. جو اقتدار حاصل کرتا ہے وہ جانبداری کرنے ہی لگتا ہے. خواتین و حضرات، انیق احمد کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے ایک نیا موضوع، اور موضوع یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہوتے ہیں جو ہمارا دین نافذ کرتا ہے، اور کیا وہ بنیادی حقوق جو 6 حقوق ہیں بڑے، کیا ہم وہ حقوق ادا کر رہے ہیں. کل ہمارے پاس علماء کا نیا پینل ہوگا. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.
اللهم